ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یار یہ منہاج القرآن والے جو دوست ہیں، ہمارے کچھ دوست بھی ہیں، اور منہاج القرآن کے اندر تقریباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کے ساتھ محبت کا ایک سکھایا جانا چاہیے، وہ نہیں سکھایا جاتا۔ ان کے ساتھ محبت یعنی ان کی جب فضائل بیان کرنے ہوتے ہیں تو یہ لوگ بیان نہیں کرتے ان کے فضائل کو۔ اب اس پر ایک ڈنڈی جو ڈاکٹر صاحب نے ماری ہے، طاہر القادری صاحب نے، یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، یہ والی کتاب القول المتین فی امر یزید اللعین، یہ کتاب لکھی ہے۔ اب اس کتاب کے اندر یزید کے کفر، یزید کے بارے میں، یزید لعنتی، اس کو تو دفع کرے نا، ہماری جو بات ہوگی وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات ہوگی۔ یزید کے بارے میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب اس کے اندر کشف المحجوب، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس کتاب سے عبارت اٹھائی ہے ڈاکٹر طاہر القادری، اور یزید والی عبارت اٹھا لی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی عبارت نہیں اٹھائی، یعنی شروع والی عبارت اٹھا لی ہے، یزید سے پہلے والے بھی، اور یزید کے بعد والی بھی عبارت اٹھائی ہے، لیکن یزید کے بعد ایک لفظ، صرف ایک لفظ وہ چھوڑ دیا جس میں حضرت امیر معاویہ کا ذکر تھا، وہ چھوڑ دیا، باقی ساری عبارت کو نقل کر دیا۔ یہ کشف المحجوب ہے داتا صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ نسخہ قدیم ہے باقل میں خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا منقول ہے، یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 78، اس کا صفحہ نمبر 78 پر داتا صاحب لکھتے ہیں کہ پیش یزید بن معاویہ اخزاہ اللہ، یزید بن معاویہ کے سامنے پیش ہوئے تو کہا اخزاہ اللہ، اللہ رسوا کرے یزید بن معاویہ، یعنی اخزاہ اللہ، اللہ رسوا کرے یزید کو۔ اب یہ عبارت داتا صاحب نے نقل کی، اس کے بعد اپنا عقیدہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ ذکر کیا، دون ابی، ان کا باپ اس سے محفوظ ہے، یعنی اللہ ان کو رسوا نہ کرے، رسوا کرے صرف یزید کو، یہ کہا داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر۔ اور اس کے بعد جو اگلی عبارت ہے، یکی گفت اور کئی فاسبہ تم یا علی، یعنی باقی ساری عبارت یہ آگے جو ہے وہ موجود ہے۔ اب یہ والی عبارت کشف، اس کے اندر القول المتین کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری نے ذکر کی، صفحہ نمبر ہے اس کا 315 اور 316۔ اب صفحہ نمبر 315 316 کے اندر وہی ساری عبارت پیچھے سے، چوں حسین بن علی، یہاں سے عبارت شروع کی، اور کئی فاسبہ تم یا علی و یا اہل بیت الرحمہ، یہاں سے پھر آگے تک بھی لے کر گیا۔ اب یہاں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے، دیکھیں لفظ ہے پیش یزید بن معاویہ اخزاہ اللہ، اللہ یزید بن معاویہ کو رسوا کرے کہ ویرا، یہ والی عبارت جو ہے یہ والی نقل کر دی ڈاکٹر طاہر القادری نے، درمیان میں اخزاہ اللہ کے بعد والے جو لفظ ہے دون ابی ہی، وہ لفظ چھوڑ دی۔ اب یہ دیکھیں اتنی بڑی ڈنڈی ماری ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، دون ابی کہہ کے اہل سنت کے عقیدے کو واضح کیا، چونکہ ان کے دل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محبت بھری ہوئی تھی، وہ ان کے فضائل بیان کرنے کے حقدار تھے تو انہوں نے بیان کر دیا۔ یہ حضرت صاحب ویسے ہی کہتے ہیں کہ ان کے فضائل بیان کرنا، ان کے جلسے کرنا اور ان کے بارے میں یہ کہنا یہ تو حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اہل سنت میں سے کسی کا یہ موقف بھی نہیں ہے، کسی نے آج تک ان کے فضائل پر کوئی چیپٹر نہیں باندھا، حالانکہ جامع ترمذی اور اشریہ علامہ آجوری رحمۃ اللہ علیہ، کتنے محدثین نے ان کے فضائل بیان کیے ہوئے ہیں۔ یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں، اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے، اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں، اور ان کے جلسے کریں، اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں۔ خدا کے لیے مجھے بتا دو 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ کبرا فرما رہے تھے کہ ان کے فضائل آج تک کسی نے بیان نہیں کیا، اور اسی چیز کا وہی بغض اس کتاب کے صفحہ نمبر 315 اور 316 کے اندر بالکل وہ جھلک رہا ہے کہ پوری بات ذکر کر دی، پیش یزید بن معاویہ اخزاہ اللہ، دون ابی کا جو لفظ ہے، نہ کہ ان کا باپ، وہ چھوڑ دی۔ اب یہ ہے اس کا، اب اسی کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے،
یہ کشف المحجوب کا ترجمہ ہے، اور یہ ترجمہ آج کا نہیں ہے، یہ ترجمہ ہوا ہے 1992 میں، یہ دوسرا ایڈیشن آیا تھا اس کا، یعنی 1992 کا یہ دوسرا ایڈیشن ہے، اس وقت کا یہ ترجمہ ہے۔ اس کے اندر جب انہوں نے ترجمہ ذکر کیا تو صفحہ نمبر 147 پر ذکر کیا، باقی ماندہ جتنے اہل بیت کے لوگ تھے ان کو یزید کے سامنے لایا گیا، اگر لکھا اللہ تعالیٰ یزید پر وہ چیز نازل کرے جس کا وہ مستحق ہے۔ اس کے بعد وہ یزید بن اخذہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یزید کو اس کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا ذلیل کرے، یعنی یہاں پر بھی علیحدہ کر دیا، یزید سے حضرت امیر معاویہ کو ہٹایا کہ اللہ تعالیٰ یزید کو تو رسوا کرے لیکن ان کے والد، اس کا جو والد ہے حضرت امیر معاویہ، اسے رسوا نہ کرے۔ اب یہ ڈاکٹر طاہر القادری نے ماری ہے ڈنڈی۔ اللہ تعالیٰ، اب مناجی میرے دوست بھی ہیں کچھ، وہ انہوں نے بھی سٹیٹس لگائے ہوتے ہیں کہ یہ جب 22 رجب آتی ہے تو وہ لگایا ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے وہی ڈاکٹر طاہر القادری کا کلپ جو وہ چلتا ہے ان دنوں کے اندر کہ آج تک کسی نے ان کے منقبت میں جھنڈے نہیں اٹھائے، آج تک ان کا کسی نے عرس نہیں منایا۔ بندہ ان سے پوچھا یار آپ کے پیر صاحب کو عرس منایا جاتا ہے، آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے جیلی پیروں کے جو عرس منائے جا رہے ہیں، آپ نے کبھی اس پر نہیں بات کی؟ تو حضرت امیر معاویہ کم از کم صحابی تو مانتی ہے نا، تو صحابی کا اگر کوئی ذکر خیر کر دیتا ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ لیکن وہی ڈنڈی، وہ آج وہی چیزیں ان کے ذہنوں کے اندر۔ یاسین قادری کون ہے؟ منہاج القرآن کا ہے۔ مفتی ہمدرد کون ہے؟ منہاج القرآن کا ہے۔ اور اتنے لوگ ان کے ایسے ہیں جو منہاج القرآن کے پڑھے ہوئے وہاں کے، لیکن دیکھیں ان کے عقائد کے اندر حضرت امیر معاویہ کا بکس بھر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔